صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجمعہ، اور آج جو باب اس میں ہم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے الرخصت ان لم یحضر الجمعۃ فی المطر، کہ بارش کی صورت میں نماز جمعہ میں حاضر نہ ہو سکنے کی رخصت یا اجازت۔ یعنی اگر اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ایک شخص جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا تو اس بات کی رخصت کس قدر ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ اس میں حدیث ہے 859، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ ابن ام محمد بن سیرین، محمد بن سیرین کے یہ چچا زاد بھائی تھے، ان سے یہ روایت ہے۔ قال ابن عباس، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لمؤذن ہی، اپنے مؤذن کو، فی یوم مطیرن، ایک دن جس دن کے بارش تھی، کہ اس قلتا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ جب تم کہو اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، فلا تقل حی علی الصلاۃ، اس وقت تم حی علی الصلاۃ نہ کہو، قل صلوا فی بیوتکم، تم یہ کہو کہ لوگوں اپنے گھر میں نماز پڑھ لو۔ فکأن الناس استنکروا، تو لوگوں نے اس پہ تعجب کیا۔ قال، انہوں نے فرمایا فعلہ من هو خیر منی، ایسا تو انہوں نے فرمایا تھا جو مجھ سے بہتر تھے، یعنی ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ نماز میں ان الجمعۃ عظمۃ، جمعہ جو ہے وہ عظیمت ہے، کہ جمعہ فرض ہے۔ وانی کرہت، اور میں اسے کراہت کرتا ہوں، ان اخرجکم، کہ تم نکلو، فتمشون فی الطین والدہن، اور تم اس حالت میں نکلو کہ تم کیچڑ میں ہو اور پھسلن میں ہو۔ تو اس بات کو ہم سمجھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے رہے ہیں، اور وہ مؤذن سے کہہ رہے ہیں کہ جب تم کہو حی علی الصلاۃ، تو اس کی جگہ اس وقت تم کہو کہ صلوا فی بیوتکم، کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو۔ اور لوگوں نے جب تعجب کیا تو انہوں نے اس بات کا جو جواز پیش کیا، ایک تو یہ کہ یہ مجھ سے جو بہت بہتر ہیں، انہوں نے ایسا فرمایا تھا، اور وہ کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک دن بہت بارش تھی اور آپ نے اپنے مؤذن سے کہا تھا کہ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اور انہوں نے جمعے والے دن یہ کہا کہ ایسا کہو۔ اور دوسرا جواز یہ پیش کیا کہ میں یہ ناپسند کرتا ہوں کہ جمعہ اگرچہ فرض ہے، لیکن یہ کہ تم نکلو کیچڑ میں اور پھسلن میں، تو ظاہر ہے پھسلن میں گرنے کا ڈر اور نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اس دور کا اگر ہم ذہن میں رکھیں، یا اب بھی ایسے علاقے کے جو کچے ہیں، جہاں سڑک نہیں ہے، جہاں بہت زیادہ کیچڑ ہے، چل نہیں سکتے، اور ایسا کیچڑ کے اس پہ چلنے سے خطرہ ہوگا کہ کوئی گر جائے اور اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، اس طرح کی کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، تو یہ دین کی ایک آسانی ہے، رخصت ہے جو دی گئی ہے۔ لیکن اگر ہم اب دیکھیں تو اب بہت کم ایسے علاقے میں نظر آئیں گے کہ جو اتنے کچے ہوں کہ جہاں پہ چلنا مشکل ہو، اور اگر کوئی اتنے کچے راستوں کے باوجود چل کے چلا جائے گا جو جا سکتا ہے، تو یہ عظمت کا راستہ ہے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بزرگ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جو نہیں چل سکتا، تو اس کو رخصت دی گئی ہے۔ یعنی جمعہ ہر حال میں فرض ہے، لیکن جن کے لیے اس طرح کیچڑ میں چلنا مشکل ہے ان کے لیے رخصت موجود ہے۔ لیکن ذہن میں رہے کہ کیچڑ، پھسلن اور مشکل عام حالات میں نہیں کہ تھوڑا سا گلی میں پانی آ گیا اور بس یہ جمعہ موقوف کر دیں، یا نماز جو ہے اس کو چھوڑ دیں، نماز میں نہ جائیں۔ سردیوں کی بارش اور ہے اور گرمیوں کی بارش اور ہوتی ہے، تو یہ اپنے لیے انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے عظمت کا راستہ کون سا ہے اور رخصت کا راستہ کون سا ہے۔ دین میں دی گئی رخصتوں اور آسانیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن رخصتوں کو جواز بنا کے ہر وقت رخصت کے راستے پہ عمل پیرا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے من این تؤتی الجمعۃ وعلی من تجب، کہ کتنے فاصلے سے جمعے کے لیے آئیں، نماز جمعہ کے لیے کتنی دور سے آنا چاہیے، اور کن لوگوں پر جمعہ واجب ہے۔ اس میں مختلف بحثیں ہیں، 2 حدیث سے ہم پڑھ لیں گے، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں پہلے امام بخاری قرآن پاک کی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 لائے ہیں، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ جب تم جمعے کی نماز کے لیے اذان سنو تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ اور عطا بن رباح کا قول لائیں، وقال عطا اذا كنت في قرية جامعة، کہ جب تم کسی ایسی بستی میں ہو جہاں جمعہ ہوتا ہے، فنودی بالصلاة من يوم الجمعة، تو جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے، فحق عليك ان تشهد، تو تم پہ لازم ہے کہ تم جمعہ کے لیے حاضر ہو جاؤ، سمعت نداء او لم تسمعه، کہ چاہے تم نے آواز سنی یا نہ سنی، یعنی اذان دے دی گئی، تم نے سنی یا نہ سنی، نماز کے لیے حاضر ہو جائے۔ وکان انس رضی اللہ عنہ فی قصرہ، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قصر میں، اپنی کوٹھی میں، یا جو بھی ان کا بڑا سا گھر بن گیا تھا بعد میں، اس میں تھے۔ احیانا یجمع و احیانا لا یجمع، تو وہ کبھی جمعہ کے لیے حاضر ہوتے اور کبھی نہ ہوتے۔ وہو بالزاویۃ علی فرسخین، اور وہ زاویہ میں تھے، زاویہ ایک جگہ کا نام ہے،
اور یہ 2 فرسخ کے فاصلے پہ تھا شہر بصرہ سے. 2 فرسخ تقریباً 6 میل ہوتا ہے. یعنی حضرت انس جو ہیں یہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پہ تھے، اور زاویہ جگہ کا نام تھا. تو کبھی وہ جمعے کی نماز میں شہر میں آ جاتے تھے اور کبھی شہر میں نہیں آتے تھے. تو اس سے ان اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کل لوگوں نے جو گھر ہیں وہ ساؤنڈ پروف بھی بنائے ہیں، اس طرح کے شیشے اور ایسے کھڑکیاں دروازے کے جن کے اندر سے جی آواز نہ آئے. ڈسٹربنس بہت ہوتی ہے، شور بہت ہوتا ہے تو وہ اندر نہ آئے. دیواریں بھی اس طرح کی ہیں، اور سردی گرمی میں یہ عمرہ کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں آواز جو ہے وہ جاتی نہیں. اور ایسے گھر ہم نے دیکھے ہیں، بہت قریب اذان ہوتی ہے، مسجد قریب ہے لیکن آواز نہیں آتی. تو اپنے گھر کے آپ دیکھیں کہ بعض کمرے ایسے ہوں گے کہ جو بالکل سین کی طرف ہیں، سامنے ہیں، جہاں کھڑکیاں ہیں وہاں اذان کی آواز آئے گی، لیکن بعض پچھلے کمرے ہوں گے جہاں پہ چلے جائیں گے تو اذان کی آواز نہیں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بستی میں اذان ہو گئی ہے اور ہم اس بستی میں موجود ہیں، یعنی فرد اس بستی میں موجود ہے، تو اس کو نماز کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے، چاہے اس کو آواز آئی ہے نہیں آئی. لیکن یہ بحث پہلے ہوتی تھی کہ اگر آواز نہیں آئی تو وہ جماعت میں کیسے جائے گا، گھڑیاں بھی نہیں تھیں اور اوقات کا بھی اس طرح سے اندازہ نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال لیکن عطا بن ابی رواح کا قول یہ ہے کہ اذان کی آواز آ گئی یا نہیں آئی، اگر اس بستی کے اندر موجود ہیں وہاں پہ اذان ہو گئی ہے تو نماز کے لیے حاضر ہو جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو عمل بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے قصر میں یا کوٹھی میں ہوتے تھے، اور ان کی جو کوٹھی یا وہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پہ تھی. تو وہ 6 میل کے فاصلے پہ ان کی بستی تھی شہر سے. تو اس میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جس بستی میں وہ رہتے تھے وہاں بھی جمعہ ہوتا تھا، اور کبھی وہ اپنی جگہ پہ جمعہ پڑھ لیتے تھے کیونکہ وہ اتنی بستی ضرور تھی، اتنی آبادی ضرور تھی کہ جہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی تھی. اور کبھی کبھی بصرہ آ جاتے تھے جو بڑا شہر تھا. تو بہرحال یہ ابتداء میں اقوال لائے ہیں وہ. اور جو حدیث ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، عن عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، فرماتی ہیں کان الناس ینتابون یوم الجمعۃ من منازلہم والعوالی، کہ لوگ اپنے گھروں اور عوالی سے، عوالی مدینہ کے مضافات میں ایک بستی، ینتابون باری باری آتے تھے یوم الجمعۃ اپنی اپنی جگہوں سے، فیاتون فی غبار، اور راستے میں ان کے غبار ہوتا تھا، گرد ہوتی تھی، یصیبہم الغبار والعرق، اور ہوتا کیا تھا کہ انہیں وہ گرد لگ جاتی تھی اور پسینہ آ جاتا تھا، فیخرج منہم العرق، اور ان سے پسینہ بہنے لگتا تھا. فآت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فآت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان منہم، ان میں سے ایک انسان، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. وہ عندی، وہ میرے پاس تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے. تو اس وقت ایک شخص ان میں سے جن کو پسینے آ جاتے تھے اور غبار لگا ہوتا تھا وہ آیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تطہرتم لیومکم ھذا، کاش تم آج کے دن غسل کر لیا کرتے. تو غسل کے بارے میں تو تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اصل مسئلہ کیا ہے جس کے لیے امام بخاری لائے ہیں کہ لوگ اپنے منازل سے اور اپنی عوالی سے، ارد گرد کی مضافاتی بستیوں سے اور اپنے گھروں سے جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ لوگ مضافاتی بستیوں سے جمعہ پڑھنے کے لیے باری باری مقرر کر کے باقاعدہ مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے. تو یہاں سے مقصود کیا ہے کہ دور کی بستیوں سے بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا جا سکتا ہے اور آنا چاہیے. اور یہ جو عوالی کی بستیاں تھیں 4-4 5-5 میل کے فاصلے پہ تھیں اور وہاں جمعہ نہیں ہوتا تھا، تو یہ جامع مسجد میں امام کے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اب اس میں جو مسائل ہیں اس میں یہ کہ شہروں اور قصبوں کے اندر رہنے والوں پر تو بالاتفاق جمعہ واجب ہے. البتہ جو لوگ باہر رہتے ہیں ان میں سے کن لوگوں پر جمعہ لازم ہے، اس کے بارے میں فقہا کے ہاں اختلاف ہے، اور بہت ساری جو بحث ہے نا وہ کی گئی ہے. اس بحث کو جو ہے سورہ جمعہ کی تفسیر میں، تفہیم القرآن میں اور دیگر تفاسیر میں پڑھا جا سکتا ہے. لیکن جو آسان بات یہ ہے کہ جہاں پہ بھی بستی ایسی ہے، جہاں پہ آبادی ایسی ہے کہ جہاں پہ نماز ہوتی ہے اور جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے، وہاں پہ تو ظاہر سب پہ فرض ہے، اس میں کوئی بھام ہے ہی نہیں. اسی طرح شہر کے مضافات میں جو بستی ہیں جیسے عوالی، مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں کو کہا گیا، تو ان کے باسیوں پہ جمعہ فرض ہے. یعنی جہاں پہ شہر قریب ہے اور پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جا کے جمعہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، ان کو جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے. البتہ صحرا میں ہے، کوئی دور دراز کا علاقہ ہے جہاں پہ باقاعدہ بستی بھی نہیں ہے، یعنی ایک تو مسافات کے اندر تو بستی ہے نا، گاؤں ہے، اس گاؤں سے وہ پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ بستی نہیں ہے، چند خیمے ہیں، چند لوگ رہتے ہیں، اور ان خیموں سے ان کے لیے شہر کے اندر پہنچنا بھی مشکل ہے. اذان کی آواز بھی نہیں آتی، گھڑیاں بھی ان کے پاس نہیں تھیں اس دور کے اندر. تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جن کے پاس گھڑیاں نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ان کا شہر ان سے جو دور ہے وہاں پہ کتنے بجے نماز ہوتی ہوگی، اور کوئی سواری بھی نہیں ہے جس پہ پہنچ سکتے ہوں، تو ایسے خیمے والوں کے لیے پھر جمعہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے. ایسی بستیاں ظاہر ہے بہت کم ہوں گی،
لیکن اگر ہم جاتے ہیں عرب کے اندر اور وہاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دور دراز کے علاقوں میں ہمیں ایسی خیمے چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں اور وہاں پہ لوگ اپنے جانور چرا رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے بغیر کسی سواری کے وہ وہاں پہنچیں جو ان کے قریب کوئی بستی ہو. قریب ظاہرہ نہیں ہوتی ہوگی، دور دور بستی ہیں. تو مضافات کی بستیوں پہ جمع فرض ہے. جو پہنچ سکتے ہیں اپنے شہر کے اندر، جیسے ہم نے دیکھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 میل کے فاصلے سے آتے تھے، حوالی کی بستیوں والے لوگ آتے تھے. لیکن دور دراز کا علاقہ، صحرائی علاقہ، باقاعدہ بستی نہیں ہے، چند خیمے ہیں، تو ان کے اوپر جو علماء ہیں بال اتفاق ان کا خیال ہے کہ جمع فرض نہیں ہے. تو بہرحال یہ ہر ایک کے لیے جو حالات ہوں گے اس کے حالات کے مطابق ہی دیکھ کے علماء فیصلہ کریں گے کہ کس کے لیے جمع فرض ہے اور کس کو اس کے لیے گنجائش حاصل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.